الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے۔ ہر مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنا یہ فرض ہے، اور یہ اس پر ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہے، سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور میں یہاں دعا بھی کرتا ہوں، مبارکباد بھی دیتا ہوں جو اللہ کے مہمان بن کر بیت اللہ کی طرف گئے ہیں، سرزمین حجاز کی طرف گئے ہیں اور شہر مکہ کی طرف وہ گئے ہیں، اور حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا قومی لباس اتار کر 2 چادریں انہوں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہیں، اور احرام باندھ کے وہ تلبیہ کہہ رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حج بیت اللہ کی عظمت اس قدر زیادہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے اس کا اللہ رب العالمین یہی بدلہ اس کو دیں گے کہ اللہ اس کو جہنم سے ہٹا کر جنت کا مالک بنا دیں گے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ اور صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان اور جہاد کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین کوئی عبادت ہے تو وہ حج بیت اللہ ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ایک اور حدیث مبارک ہے کہ عورتوں کا جہاد اور اسی طرح بزرگوں کا، ضعیفوں کا، معذوروں کا جہاد وہ بیت اللہ کا حج ہے۔ اس قدر اس کی رفعت اور عظمت ہے کہ ابن حبان کی یہ حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، ہم کتنی اس سے محبت کرتے ہیں، آؤ بھگت کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ وفد اللہ ہے جو حج کرنے کے لیے آتا ہے، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کے مہمان جب اللہ سے جو سوال کرتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس قدر رفعت اور بلندی والا یہ معاملہ ہے حج بیت اللہ۔ حضرات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بتایا ہے، اور آپ اپنی طرف سے بات نہیں بتاتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک کلام نہیں کرتے جب تک اللہ وحی نہ فرمائے۔ تو آپ فرماتے جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے پھر بعد میں حج کرتا ہے اگلے سال، یعنی کہ اللہ نے موقع دیا حج کیا، پھر اللہ نے موقع دیا حج کیا، یا اللہ نے عمرے کا موقع دیا پھر اس کے بعد عمرے کا سفر کیا، پھر عمرے کا سفر کیا۔ حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام حج کے بعد حج کرتا ہے، عمرے کے بعد عمرہ کرتا ہے، اللہ 2 چیزیں اس میں نہیں رہنے دیں گے۔ ایک تو اللہ اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں رہنے دیں گے، اور دوسرا اللہ پاک اس کے ہاں غربت فاقے نہیں رہنے دیں گے، اللہ رزق میں برکت ڈالیں گے۔ یہ وعدہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور واقعی یہ ہمیں نہیں دھیان دینا چاہیے جی اتنے خرچ ہوتا ہے، وہ بلانے والا جانے اور جانے والا، یعنی کہ بلانے والا ہی جانے کو اس نے بلایا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اور جو آخری بات بڑی قیمتی بات ہے جو میں بیان کرنے لگا ہوں، کس قدر عظمت والی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں جب آپ تشریف لائے، آپ نے ظہر کے وقت آپ نے 2 رکعت پڑھی، اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز پڑھی 2 رکعت، یعنی کہ ظہر کے وقت ظہر پہلے پڑھی، ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لی ظہر کے وقت، یعنی کہ اس کو مقدم کرتے ہوئے۔ چنانچہ اب ظہر پڑھنے کے بعد ساتھ ہی عصر پڑھ لی،
کثرت کے ساتھ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پہ سوار ہیں اور دعا کر رہے ہیں. یہ شام تک دعا کا ہی وقت ہے، اور اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے رہے. اتنی لمبی دعا. جب شام ہوئی، غروب آفتاب ہوا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا ختم ہوئی. تو پھر آپ نے فرمایا صحابہ یہاں سے نکلیے اور مزدلفہ چلیے. اب نماز مغرب کا وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ نماز مغرب نہیں ادا کر رہے. مزدلفہ جانا ہے، مزدلفہ. چنانچہ یہی ہمیں شریعت آرڈر کرتی ہے، ہمیں شریعت کا حکم ہے کہ جہاں پہ ہمیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھہرایا وہاں ٹھہر جائیں، جہاں پہ چلایا ہم چل پڑیں. نماز کا وقت ہے لیکن وہاں نماز نہیں پڑھنی. غروب آفتاب کے وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے، مزدلفہ پہنچے. مزدلفہ جا کر پہلے وہاں عشاء کا ٹائم ہو چکا تھا، وہاں جا کر اس وادی میں پہلے نماز مغرب ادا کی، پھر نماز عشاء ادا کی. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہ میدان میں سو گئے. اب صبح اٹھے، فجر کی نماز ادا کی، تھوڑی سی روشنی ہوئی، ساتھ مشعر حرام ہے پہاڑی، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا شروع کی، بڑی لمبی دعا کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسکرا رہے تھے. دعا کے اختتام کے بعد صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ اضحک اللہ سنکا، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ بات یہ ہے کہ میں میدان عرفات میں دعا کر رہا تھا اور یہ اللہ سے کہہ رہا تھا کہ یا اللہ جو بھی یہاں آیا ہے، جیسا بھی آیا، اللہ اس کو معاف کر دے. اللہ جو بھی آیا ہے، میں نے بڑی دعائیں کی. یہ ہمارے نبی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہی نہیں مان رہے، ہم قدر ہی نہیں کر رہے اپنے پیغمبر کی. ہمارے نبی وہاں پہ دعا کر رہے ہیں ہمارے لیے، یا اللہ جو یہاں آیا اس کو معاف کر دے. تو اللہ رب العالمین نے جبریل امین کے ذریعے مجھے پیغام دیا، ٹھیک ہے میں نے آپ کی بات مان لی، جو بھی آیا ہے اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن جو ظالم ہے جب تک مظلوم اسے معاف نہ کرے اس کو معافی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں یہ دعا میری یہاں پہ ختم ہوئی، اب میں نے یہاں مشعر حرام پہ دعا شروع کر دی ہے. تو میں نے کہا اللہ سے، یا اللہ جو بھی آیا خواہ ظالم ہی یہاں آ گیا، تو مظلوم کو اپنی طرف سے اپنی جناب سے جیسے چاہتا تو راضی کر لے، اللہ ظالم کو بھی معاف کر دے. تو اللہ نے مجھے پیغام بھیج دیا، جو بھی یہاں آ گیا خواہ ظالم آ گیا میں نے اس کو معاف کر دیا. یہی بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بیت اللہ کا حج کرتا ہے، جس طرح کہ یہ الحمدللہ ہمارا حج جمعۃ المبارک کو آ رہا ہے، اور جمعہ کو ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، پھر حج بھی آ رہا ہے، اور اسی یوم عرفہ کو ہی حج اکبر کہا جاتا ہے شریعت کی روح سے. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے، ایسے ہے جیسے آج ہی پیدا، اس کا گناہ نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج بیت اللہ کے ساتھ سعادت نصیب فرمائے. اپنی ٹیم گلوبل نیوز کے ساتھ عبدالحفیظ مظہر، السلام علیکم.